ہماری زندہ مائیں بہنیں، ہم لوگ کئی دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو پیغام اور جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف مصیبتیں آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف اور مصیبتوں کو ایسے برداشت کیا اور ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ اس کے بعد اس سے پہلے جمعے میں یہ بات چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور رنج کی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت شب معراج پر بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس سے گزشتہ جمعہ ہم کو یہ سبق سیکھنے میں اور سمجھنے میں آیا کہ مصیبت، پریشانی اور غموں کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ بات بھی تھی لوگوں کے ذہن میں، ہماری مزاج میں یہ ہے کہ پیسہ مصیبت کو دور کرتا ہے، پراپرٹی ٹینشنوں کو دور کرتی ہے، عالیشان مکان راحت کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبت پریشانی کی حالت میں جس چیز کا انتخاب کیا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، پھر فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ہر برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ تو اسی لیے میری محترم ماؤں بہنوں اور محترم حضرات، انسان کو نماز کے طرف اپنے آپ کو آنا چاہیے، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے۔ شیطان میں اور انسان میں جو فرق ہوا وہ کیا چیز تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جس چیز کا حکم کیا وہ سجدے کا تھا شیطان کو، اور شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ایک سجدے کو جھٹلایا تو وہ شیطان مردود بن گیا۔ ہم دن میں کتنے سجدوں کو جھٹکا رہے ہیں؟ دن میں کتنے سجدوں کا ہم انکار کر رہے ہیں؟ انکار کا مطلب زبان سے انکار کرنا نہیں ہے، کسی چیز کو سن کے اس کے طرف دماغ نہیں لگانا، اس کے طرف توجہ نہیں دینا، اس کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی وہی بات ہوتی ہے، اگرچہ دونوں میں فرق ہے۔ میری محترم پیاری ماؤں بہنوں اور محترم حضرات، نماز کتنی اہم چیز ہے۔ ہم اس سے پہلے جمعے میں ایک بات بتائے تھے کہ انسان کی زندگی اذان سے نماز تک ہے، اذان سے نماز تک۔ کوئی پیدا ہوا سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ کان میں اذان دو اور دوسری کان میں اقامت دو، اور کئی ہماری مائیں بہنیں جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے فوراً مول صاحب سے کہتے ہیں مول صاحب اذان دینا ہے، اور کچھ رواج ایسا بھی ہے لوگوں میں اذان دیر تک کچھ پلاتے بھی نہیں بچے کو، دودھ بھی نہیں پلاتے، حالانکہ یہ رواج ہے۔ تو دیکھو ایک ماں پیدا ہونے والے بچے کو دودھ تک نہیں پلاتی ہے، اور اس بات کا اہمیت ہم رواجن بنا رہے ہیں کہ جب تک اذان کان میں نہ دی جائے ہم دودھ بھی نہیں پلائیں گے۔ اگر یہی توجہ، یہی فکر آگے چل کر بچے کو ہم سمجھائیں اور نماز کی اہمیت 7 سال کی عمر سے بچے کو بتلائیں، 10 سال کی عمر میں بچے کو ہلکی سی تنبیہ کر کے نماز کا پابند بنائیں، تو 15 سال کی عمر میں بچے پہ نماز فرض ہو جائے گی، اور وہ بچہ مسجد کو جانے والے بنے گا اور مساجد ہمارے آباد رہیں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے مسجدیں کچی تھیں اور نمازی پکے تھے، سجدہ کرتے تو نیچے کنکر چکتے اور ذرا ہائٹ ہو جاتی تو چھت لگتا، لیکن نماز کسی حال میں وہ نہیں چھوڑتے تھے، اپنا ایک مقصد تھا۔ ابھی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے بتا رہا تھا، انسان پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دے رہے ہیں، اور انسان کے آخری دنیا سے جانے کے وقت جو کام ہو رہا وہ کیا کام ہو رہا بھائی؟ نماز۔ کیا ہو رہا بھائی؟ نماز۔ اگر کسی دولہے کا اللہ نہ کرے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، کسی دولہے کا اگر شادی خانے میں انتقال ہو جائے، کوئی بھی یہ نہیں بولتا کہ بھائی دولہا تو ماشاءاللہ شیروانی پہن کے اچھے کپڑے پہن کے پھولوں کے سجا ہوا حالت میں ہے، فنکشن ہال مسجد سے بڑی ہے، اتنے لوگ یہاں ہیں، یہیں سے ہم اس کو ایسی حالت میں لے جائیں گے؟ نہیں، ہر کوئی بولتا ہے بھائی نہلا دھلا کر کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ تو آخری عمل انسان کے لیے سب سے اہم عمل انسان یہ سمجھتا ہے اس کی شادی بہت خاص چیز سمجھتا ہے زندگی میں ایک بار، لیکن نماز آدمی شادی کرتے کرتے قبرستان نہیں جا رہا، نماز زندگی میں آخری عمل ہے۔ میرا سوال اور میری بات یہ ہے، جب زندگی میں آخری کام ہمارے ساتھ نماز کا ہونے والا ہے تو ہم زندہ جب تک رہیں کیوں اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم نہ کریں؟ جی بھائی، کیوں اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم نہ کریں؟ عورتیں ہیں، عورتوں کے اوپر بھی نماز جنازہ ہے۔ تو مسلمان کے لیے اذان اور نماز ایک روح کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، بغیر پانی کے آدمی نہیں رہ سکتا۔ تو پیدا ہوتے ہی ہم اس بچے کے کان میں اذان اور اقامت دے کر اس بات کو بتانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اس کو سنو۔ بچہ اگر پیدا ہو جائے سب سے پہلے اذان اور اقامت دینا ہے، پھر 7 دن میں بچے کا عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن بچے کا نام اعلان کرنا ہے کہ ہم بچے کا نام ایسا رکھے ہیں۔ ہمارے ایک استاد سے ہم پوچھے وجہ کیا ہے، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے، بچے کو کچھ نام سے بلائے یا دنیا کے شور اس کے دماغ میں آ جائے، اس سے پہلے کانوں سے دل میں یہ بات کو اتارو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ دنیا کے جھمیلے، دنیا کی شور و شغل، دنیا کے آواز بچے کے کان میں آنے سے پہلے ماں باپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایک کان سے تم اذان دو، دوسرے کان سے اقامت دو، اور بچے کے معصوم سے دل میں اللہ کے نام کو سب سے پہلے داخل کرو۔ اور اللہ کتنا اچھا آسان نام ہے، علماء فرما رہے اللہ کا لفظ اتنا آسان ہے، ہونٹ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہونٹ ملتے ہی نہیں۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی بتا رہے علماء کہ چھوٹا بچہ بھی آسانی کے ساتھ اللہ بول سکتا ہے، آسانی کے ساتھ زبان اٹھی اوپر لگ گئی اللہ اللہ۔ اور ایک چیز ذکر اللہ کا ذکر اتنا آسان ہے، سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ذکر کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ اور اگر ہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد میں ہونٹ مل رہے ہیں، رسول اللہ تھوڑی حرکت ہوتی ہے، اللہ میں کچھ نہیں، اللہ تو اتنا آسان علماء اس کو بتا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز کتنی اہم چیز ہے یہ بات کو ہم سمجھیں۔ اس سے پہلے جمعہ میں بھی یہ بات آئی تھی، اپنا کوئی دوست، رشتہ دار، کسی کی بہن، کسی کی ماں بیمار، پریشان، محتاج ہو کر کسی کے دروازے پر ایک امید لے کے گئے اور جانے کے بعد وہاں سے کچھ نہ ملا، صرف نماز دے دے، تو لوگ کیا بولتے؟ ابا انہوں سے اب نماز دینے، ہم اتنی محنت سے، اتنی فکر سے، اتنی دور سے ان کے پاس ایک پیغام لے کے آئے تھے، کچھ تو مدد ہوگی بول کے، لیکن یہ صاحب بولے نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی کو
اللہ تبارک و تعالی زمین سے اٹھائے آسمان پر، سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ پر، قاب قوسین او ادنا، اللہ اس کے نبی ایک دم قریب میں بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو جو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ملتا ہے، یاد رکھ لیں ہمیشہ اچھی طرح، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، اور مؤذن کہتا بھی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، جیتنے کو، فلاح۔ اب روزانہ 5 مرتبہ مسجد سے اعلان آ رہا، آؤ کامیابی کے طرف، آؤ کامیابی کے طرف، مسجد کے مینار سے مسجد کے اندر دینے والا مؤذن، اور وہ بھی کیسے، دیکھو وہ بھی کیسے، اذان کی شان سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترتیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اتارا، کیا ہے بھائی؟ حی علی الفلاح پہلے نہیں ہے جملہ، پہلے حی علی الفلاح نہیں ہے۔ معلوم ہے انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ انسان کو بنانے والا مالک ہے، وہ جو ماں کی پیٹ میں 9 مہینے کھانا دیا، اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے کی سوچ کیسی ہے۔ میرا بندہ پہلے ایک تمہید ماننا ہے، تمہید بولے تو ایک مقدمہ، کسی چیز کی آز بتانا۔ تو اللہ پہلے اپنا تعارف کرا رہا اذان میں، انٹرٹینمنٹ کرا رہا، ایک اپنا پیغام بتا رہا۔ کیا بتا رہا؟ اللہ بتا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے بھائی؟ بولیے اللہ۔ چاند کو بنانے والا اللہ، سورج کو بنانے والا اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب، ستاروں کو چمک دینے والا اللہ۔ اور وہ اللہ بتا رہا ہے اے لوگو، تم جس زمین پر چہل پہل کر کے جس کے طرف اپنی روزی روٹی کی طرف توجہ کر رہے ہیں، وہ سب اسباب ہے، اور میں مسبب الاسباب ہوں، اسباب کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور اذان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، لوگوں اللہ بڑا ہے، 2 بار 4 بار۔ پھر فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ دلوں سے دنیا سے ہونے کا یقین کو ہٹاؤ اور ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو جماؤ۔ پہلے تو کیا بتا رہا؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، ایک بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے ایک چیز بڑا ہے، اور وہ بڑے کا مقام کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا چیز بھائی؟ ایک آدمی کو ایک پوسٹ دیا گیا، پہلے پوسٹ دیا گیا، پوسٹ دینے کے بعد اس کی اہمیت بتائی گئی۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ میں سب سے بڑا ہوں۔ اور دوسری اسٹیپ پہ کیا بتا رہا ہے؟ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اکیلا رب ہوں، اور میرے اکیلے سے ہونے کا یقین بٹھاؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 2 چیزیں ہو گئی، اللہ بڑا اور اللہ سے ہی ہونے کا یقین دلوں میں بٹھاؤ۔ تیسری چیز اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول ہے، یا رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ پہلے خدا کی خدائی، پھر اللہ کی معبود ہونے کا یقین، اللہ کو خدا جاننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ تیسری چیز میں آئی ہے نبی کی رسالت۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان کی 3 چیزیں۔ چوتھی چیز میں دیکھو، چوتھی چیز میں اللہ فرمایا، اذان میں مؤذن فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ۔ کیوں بھائی؟ خدا کے لیے ایک بات کو سمجھو، بہت سے لوگ ابھی نہیں آئے، لیٹ ہو گئے۔ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ 2 اللہ کا تعارف ہوا، اتنی بڑی ہستی ہے اللہ۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ ہے محمد مصطفیٰ، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز اللہ کے نبی کی شہادت دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، 3 ہونے کے بعد چوتھی چیز پہ نماز آ گئی، حی علی الصلاۃ۔
اب اس کے بعد پانچویں چیز آ رہی ہے حی علی الفلاح، کامیابی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا چیز آ گئی بھائی؟ کامیابی. کامیابی کے بعد فجر کی اذان کو اگر چھوڑیں تو پھر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو دیکھو شان دیکھو. شاید میں اپنی زبان بتا رہا ہوں، اپنی بات دخل کر رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں. اللہ اذان سے شاید ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اے لوگوں میں خدا ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے رسول کی رسالت کو تسلیم کرو، نماز کی پابندی کرو، پھر تمہارے ساتھ کامیابی آ جائے گی. بس سمجھ میں آ رہی بھائی جی؟ حی علی الفلاح پہلے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ شاید اس وجہ سے کہ اللہ چاروں کا مقام بتا کے اللہ کا بھی مقام، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت بھی نہیں، نبی کی رسالت بھی اس کے ساتھ جوڑ دی ہے نماز کو. جب یہ چاروں چیزوں کو آپ جوڑ لو گے تو کامیابی تمہارے ساتھ آ جائے گی. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اب کامیابی کی طرف آنا ہے تو کامیابی سے پہلے نماز ہے. معلوم کیا ہوا؟ نماز. اچھا ایک بات یہاں ٹھہر کے سنو. ایک آدمی ہے جو آدمی کبھی کبھی غیر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسا اپنے پاس بھی ہوا کبھی. ان کا اعتبار نہیں. اللہ اس لیے نماز کو بھی پہلے نہیں لائے. پہلے فرما رہے مجھے ایک خدا مانو، پھر میرے رسول کی رسالت مانو. اب آپ مسلمان بن گئے. مسلمان بننے کے بعد 5 چیزیں فرض ہیں. مسلمان کے اوپر جو 5 چیزیں فرض ہے، کلمہ تو آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ نماز. کیا ہے بھائی؟ نماز. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم ہر حال میں دست بکار دل بیار، دنیا میں چلتے پھرتے رہنا، کام ہاتھ دنیا کے اندر رہے، اپنا دل اللہ کی یاد میں رہے. قل سیروا فی الارض، اللہ فرمایا زمین میں چلو پھرو اور میری نشانیوں کو دیکھ کے میری خدائی اور میری کبریائی کو پہچانو. یہ پانی، اتنا بڑا پانی اللہ آسمان سے برسا رہا ہے، اور یہ اللہ آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کرا ہے. ایک سورج آدھی دنیا کو روشن کر رہا ہے، ایک چاند آدھی دنیا کو روشن کر رہا ہے. یہ ستارے چمک رہے ہیں کس کے حکم سے؟ ہم جب سے بچپن چھوٹے تھے آج تک کبھی سورج رات میں نہیں نکلا بھائی؟ نہیں. چاند دن میں نہیں نکلا، ستارے دن میں نہیں نکلے، کبھی سورج ادھر سے نہیں نکلا، کبھی ادھر ڈوبا نہیں. یہ نظام ایک خدا کی خدائی کا ہے. ہم اگر اس کو دیکھیں تو مومن کو ایک تڑپ آتی ہے، آخر کون ہے جو اللہ اتنے نظام کو چلا رہا ہے؟ وہ اللہ مجھے بھی پیدا کیا ہے، پھر میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے طلب کیا کر رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت میں کیا ہے بھائی؟ ہاں سب صحیح ہے موسیٰ، نماز افضل ہے، نماز اہم ہے. اسی لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور کامیابی جیسے ابھی میں آپ کو سمجھایا، کامیابی نمازوں کی حالت میں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کبھی ایسی غفلت نہیں. بس جو مشکل آتی جہاں نماز بچھاتے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے. آج ہمارا جتنی بھی کوشش ہے لوگوں پہ، یہ میری اور آپ کی کمی، پہلے تو میری کمی یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا، اس کی کمی ہے. دیکھو میرے بھائی، اگر بخار آ جائے کسی کو، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، بیماری اب جو چل رہی ہے، ایسی کوئی بلا آ جائے کم نہ ہو، اس کو ایک آدمی بولے دیکھ بھائی فلاں ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ. میں گیا، اس کے اللہ کے فضل سے شفا ہوا. تو آدمی ایڈریس لے کے فون پہ بات کر کے گاڑی بک کر کے وہاں تک جاتے نا بھائی؟ کیوں جا رہے؟ اپنی جان کی فکر ہے، اپنی روح کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، وہاں تک جا رہے ہیں. اور موذن روزانہ پکارتے ہیں 5 بار، آؤ ادھر کامیابی ہے.
مگر اس پہ یقین نہیں، دکھنے والی چیز پہ یقین ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسا سنتے ویسا عمل کرتے تھے۔ اب اپنی بات اگر بتائے تو دیکھیں گے امام صاحب میرے بات سے کیا ہوتا، ابھی تو میں 10 سال کا بچہ ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہونے کے بعد پڑھیں گے، سفید داڑھی آنے کے بعد پڑھیں گے۔ یاد رکھو زندگی میں ایک نماز بھی اگر چھوٹ گئی ہم حساب نہیں دے سکتے۔ وہ ایک آم کے باغ کا واقعہ اس سے پہلے شاید میں سنایا تھا، زندگی ایسی گزارو۔ ایک حکیم تھے بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ لوگوں کو سدھارنے کا اچھا طریقہ تھا، ہمارے ایسا ممبر پہ بیٹھ کے مائک پہ بولنے کا نہیں تھا۔ بڑے اللہ کے ولی ایک آدمی کو بلا کے بولنے لگے، بابا دیکھ سامنے میرا ایک باغ ہے آم کا، ٹھیک ہے، اس کو 2 گیٹ ہے، ادھر سے بھی گیٹ ہے، پیچھے کے حصے سے بھی گیٹ ہے، میں تیرے کو خالی ٹوکرا دے رہا ہوں، آپ کیا کرنا بھائی، اس باغ میں جا کے سب سے میٹھے سب سے اچھے جو آم ہے وہ توڑ کے لانا، جتنا اچھا آم رہے گا اتنا میں آپ کو انعام دوں گا۔ تو وہ آدمی بادشاہ کی بات کو سن کے خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے باغ میں گیا، سامنے جو جھاڑ تھا ایک جھاڑ کے آم توڑ کے ڈالے اپنے ٹوکرے میں۔ اس کے بعد کیا کرا بھائی، تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ایک جھاڑ کے اور آم توڑے، وہ بھی ڈالے ٹوکرے میں۔ 2 کھا کے دیکھے تو پہلے والے سے یہ بہت میٹھا تھا، دوسرے والا، تو انہوں دونوں بھی پھینک کے بولے نہیں اور آگے جاتا ہوں۔ وہ گئے تو اس سے دوسرے سے تیسرا میٹھا تھا، انہوں بولنے لگے اوہو بادشاہ سلامت، سب سے آخر میں جھاڑ کے آم میٹھے رکھے ہوں گے، میں شروع میں توڑ لے کے واپس آتا سمجھ کے، ہرس میں لالچ میں آگے کریں گے آگے توڑیں گے، بولتے بولتے حضرت گیٹ تک چلے گئے، وہاں جھاڑوں کو آم ہی نہیں ہے، خالی ہاتھ باہر نکل گئے۔ ایک شرط لگائے تھے لوٹ کے پھر نہیں جانا، جس جھاڑ کے پاس سے گزر گئے پھر لوٹ کے واپس نہیں آنا۔ میری آپ کی زندگی ایسی تھی، 10 سال کی عمر ہو گئی، 15 سال سے نماز پڑھیں گے، 15 کی ہو گئی 20 سال سے پڑھیں گے، یہ 15 سے 20 خالی چلے گئے۔ جس طرح وہ آدمی لوٹ کے جھاڑ کے پاس نہیں آنا، مجھے بتاؤ ہم لوٹ کے 1 سال پیچھے جا سکتے ہیں؟ 1 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، آج کی فجر کی نماز کے پاس ہم لوٹ کے جا سکتے ہیں؟ مری بھینس گھاس کھاتی نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ خالی ہم بیان ہر جمعہ سن لے رہے چھوڑ دے رہے، ایک تو یاد بھی نہیں رہ رہا، دوسرا عمل بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے فرماتے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے نبی حسب ضرورت نصیحت کرتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اس کے اندر میں رتی برابر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور زندگی بھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ آج فجر کی نماز 6:15 پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ہم 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، اذان ہونے کے بعد آنے کی توفیق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی سب سے بڑی وجہ جیسے میں ابھی سمجھایا، اللہ کی اذان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کامیابی اگر ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، پھر انشاءاللہ اللہ کسی کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دے گا، جھکنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ کے سامنے اگر جھک گئے، اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکے پھر انشاءاللہ بھی نہیں بول سکتے، ہم در در کے پریشان حال پھریں گے۔ صحابہ کرام ایک اللہ کے ولی کا واقعہ لکھا ہے، ان کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑے کو دانا ڈالنے گئے، گھوڑا سن رہا نہیں، حالانکہ ان کا پالا ہوا گھوڑا، پرورش کیا ہوا گھوڑا، جانور سننے کو تیار نہیں۔ وہ اللہ کے ولی بھی ولی ہوتے ہیں، چونکہ ایسے نہیں، انہوں فوراً اپنے دل پہ نگاہ رکھ کے بولے اوہو
یہ ایسا جانور جو روزانہ میری بات مانتا تھا آج نہیں مان رہا، کیا بات ہوئی؟ اپنے دل میں دیکھ کے سوچنے لگے کہیں نہ کہیں میں اپنے رب کو ناراض کیا ہوں، میں اپنے رب کو ناراض کیا ہوں، یہ میرا ماتحت مجھے ستا رہا ہے، فوراً توبہ کرے۔ وہ جانور ان کے ماتحت ہو گیا۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا خدا اللہ ہے، اگر ہم اس کے سامنے جھکیں اور اپنی مشکلوں کو پریشانیوں کو اللہ کے سامنے شیئر کریں، اللہ قبول کرے گا۔ خود اللہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اپنے اندر کتنا غرور ہے بھائی۔ کوئی آدمی اگر پریشان ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، انہیں بولتا ہے فلاں آدمی کو معلوم بھائی میرے پاس پیسے ہیں بول کے، آئے تو میں نہیں دیتا تھا کیا، اس کو اتنا ڈیمانڈ ہے تو میں جا کے کیوں دوں؟ ہم اتنے چھوٹے لوگوں میں اتنی غرور، اور اللہ تو بڑا غیور احکم الحاکمین، وہ اللہ دینے تیار ہے، ہم بندے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے جو میں اس سے پہلے فارمولا بتایا، یہ کبھی نہ سمجھے میرے چہرے پہ داڑھی نہیں، میں کرتا پائجامہ نہیں پہنتا، پینٹ ٹی شرٹ پہنتا ہوں، کلمہ صحیح نہیں آتا، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ مول صاحب آپ دعا کرو۔ ارے مول صاحب کیوں بھائی؟ جس کا درد ہے ان بیان کرے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر مول صاحب لے گئے ذرا صبر کرو، وہ تو آدمی بولتا ہے مول صاحب آپ کو تو معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، جسم کا کٹا ہوا تکلیف کے بارے میں یہ ہے، جب اپنی حاجت اللہ سے مانگنا ہے اس وقت ہم یہ کیوں تصور نہ کرے میں جس طرح اپنے رب سے مانگ سکتا ہوں کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ ہر حال میں اللہ سنتے ہیں۔ وہ سنایا اس سے پہلے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک شرابی اللہ کو بنایا، آپ سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز سے مراد جھکنے میں کامیابی ہے، اور نماز میں کیا بولتا انسان؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں بندے کے سامنے ٹھہر کر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع اور سجدے کی تسبیح، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اہتمام کرنا دل نہیں بول رہا، آنا دل نہیں بول رہا۔ ایک بات یاد رکھ لو، مجھے مرنا ہے، میرے پہ لوگ ٹھہر کے نماز پڑھیں گے، یاد رکھ لیجیے، ہے نہیں ہے بھائی؟ کوئی ایسا آدمی جس کو نہیں مرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، کوئی لوگ ہم کو لٹا کے نماز پڑھے، اس سے پہلے ہم جتنے اپنے نمازہ ہیں پورے کنٹینیو حساب صاف رکھ کے دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے